ایک عشق رسول فرمایا عشق کی جگہ دل ہے اور علم کی جگہ عقل ہے۔ ابھی تک علماء دیوبند کے بارے میں ان کا عشق رسول تھا، دل اور دماغ کے بارے میں باتیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے دل بھی بنایا، دماغ بھی بنایا، اس کا کھانا تو دل کا کھانا عشق ہے، دماغ کا کھانا، دماغ کی غذا کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ اور عشق کیسے آئے گا؟ فرمایا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار بنتا ہے۔ جی اب صحابہ کرام کے بارے میں دیکھیے، انسان کو سوز عشق بھی حاصل کرنا چاہیے اور کیف علم بھی، یعنی انسان کو ظاہر علم بھی حاصل کرنا چاہیے اور باطن علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ جی جی، جس کو جہاں پسند ہو وہاں سنیں۔ انسان کو سوز عشق اور کیف علم بھی، اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو ان میں یہ دونوں پہلو بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ صحابہ کرام کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو ان کے اندر یہ دو پہلو بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں مرج البحرین کا نمونہ تھی، یعنی دو چیزیں ان کے اندر تھی۔ ان میں ایک طرف عشق الہی کا جذبہ تھا تو دوسری طرف علم الہی کا جذبہ تھا۔ ایک طرف عشق الہی کا جذبہ تھا تو دوسری طرف علم الہی کا جذبہ تھا۔ ان کے سینے ایک طرف معرفت الہی سے بھرے ہوئے تھے تو دوسری طرف عشق الہی سے بھرے ہوئے تھے، تو گویا ان کے سینوں میں دو دریا کا سنگم تھا، اس کو کہتے ہیں مرج البحرین۔ یہ دونوں نعمتیں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے سے نصیب ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو بھی انسان سے وہی زندگی مطلوب ہے جس میں عشق بھی ہو اور کیف علم بھی ہو۔ اس کو میں نے آسان بات، جس میں علم و ذکر دونوں ہو۔ عشق میں سرمست شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے، دیکھو کتنے عاشق تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ تھا۔ صحابہ کرام میں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت نمایاں مقام عطا فرمایا تھا۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کرنیں اس عمارت پر پڑتی ہے جو سب سے زیادہ بلند ہوتی۔ اسی طرح جب آفتاب نبوت طلوع ہوا تو اس کی کرنیں سب سے پہلے اس ہستی پر پڑی جو اس امت میں سب سے بلند و بالا تھی۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہستی ہی تھی جو اس امت میں سب سے بلند و بالا تھی۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہستی ہی تھی۔ آپ ہی ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے سرخیل امام ہیں، یعنی نقشبندیہ سلسلہ کا جو چلتا ہے تو حضرت صدیق اکبر تک جا کے پہنچتا ہے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ملی۔ حدیث پاک میں ہے ما سب اللہ فی صدری الا وقد سببتہ فی صدری ابی بکر، اللہ نے میرے سینے میں جو کچھ ڈالا تھا وہ میں نے ابوبکر کے سینے میں ڈال دیا۔ نسبت اتحاد حاصل تھی۔ جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے ابوبکر کے سینے میں ڈال دیا رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لے کر چلے۔ یہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بعض سینوں میں کچھ امانتیں دیتے ہیں، پھر وہ ڈھونڈتے ہیں تو اس کو وہ ساری ضمانت ان کو دے دیتے ہیں، پھر وہ آگے چلاتے رہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری چیزیں حضرت ابوبکر صدیق کو دے دی۔ میرے دوستو وہ علم باطن تھا، وہ کیا تھا جو ان کو دیا تھا؟ وہ علم باطن تھا، وہ علم معرفت تھا، وہ ایک نور تھا جو سینے نبوت سے، سینے صدیق
رضی اللہ عنہ میں منتقل ہوا تھا، اور یہ ایسا نور ہے کہ اس کو لکھ کر نہیں دے سکتے، یہ الفاظوں میں نہیں آ سکتا، جی یہ الفاظوں میں نہیں آ سکتا، بلکہ یہ سینے سے سینے میں منتقل ہوتا ہے، جو آج تک چلا آ رہا ہے سینے سے سینے میں۔ پھر حضرت ابوبکر سے سلسلہ شروع ہوا، مشائخ سے ہوتے ہوئے جو آج تک چل رہا ہے، سینے سے صدیق سے منتقل ہوا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت سے میرے امت کے ایمان کو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایمان بڑھ جائے۔ ہاں بتاؤ کیوں؟ اس لیے کہ بے حد عشق نصیب تھا، جی واقعتاً حق ادا کر لیا۔ آپ کے عشق کی چند مثالیں عرض کی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ عشق رسول میں وہ واقعی گم تھے، سرمست تھے۔ جی مثال نمبر 1، ایک دفعہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا میں صرف 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں، تمہاری دنیا میں صرف 3 چیزیں مجھے محبوب ہے، ایک خوشبو، دوسری نیک بیوی، اور تیسری میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ الفاظ زبان فیض ترجمان سے نکلے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے، ان کو بھی اپنا درد دل بیان کرنے کا موقع مل گیا، انہیں بھی اپنا فسانہ زبان پر لانے کا موقع مل گیا، چنانچہ تڑپ کر بولے یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، ایک آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، دوسرا آپ پر اپنے مال کو خرچ کرنا، تیسرا یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ دیکھیے ان تینوں چیزوں کا مرکز اور محور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہے سچا عشق۔ مثال نمبر 2، ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے رو رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے۔ دعا کے دوران یہ بات دل میں آئی کہ اللہ مجھے آپ نے مال عطا کیا، آپ نے مجھے مال عطا کیا، اب میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں، مگر دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، جب میں مال دوں گا تو اپنے آقا کی یہ بے ادبی تو برداشت نہیں کر سکتا کہ ان کا ہاتھ نیچے ہو، کہ ان کا ہاتھ نیچے ہو۔ جی علیہ السلام، جی ہاں کیسے میوٹ ہو گیا؟ اچھا پہلے برابر تھی، او تو خود بخود میوٹ ہو گیا، ہاں برابر میوٹ ہو گیا، دیکھا، پتہ نہیں کیسے ہو گیا، عجیب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ٹھیک ہے، مثال نمبر 2 کہ ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے رو رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، اور دعا کے دوران یہ بات دل میں آئی کہ اللہ مجھے آپ نے مال عطا کیا، اب میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں، مگر دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، جب میں مال دوں گا تو اپنے آقا کی بے ادبی تو برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ لینے والا ہاتھ ہوگا، اس لیے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خود ہی ڈال دیجئے کہ وہ میرے مال کو اپنے مال کی طرح استعمال کرنے لگ جائیں، سبحان اللہ، میرے مال کو اپنے مال کی طرح استعمال کرنے کے لیے جائیں۔ جی اللہ اکبر، ان کے دل میں ڈال دیجئے، استعمال کرنا، یہ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس کے بعد آپ ابوبکر کے مال کو اپنے مال کی طرح استعمال فرمایا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں جس کو عشق ہوتا ہے، ہاں پھر وہ اپنا مال بھی خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی ادب اور دعا کی کہ وہ میرے اپنے مال کو، آج کوئی ہے دنیا میں کہ جو اپنے باہر کا کوئی انسان کو دوست جو اپنے مال کو
اپنی طرح استعمال کرے، یہ تو عیب گنا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ محبت ہوتی ہے تو ایسے لوگ ہیں آج بھی دنیا میں۔ ہجرت کے وقت نبی علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچے، ہلکی سی آواز میں سلام کیا، صدیق اکبر فوراً باہر تشریف لائے جیسے پہلے ہی سے جاگ رہے ہوں۔ اس وقت رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ سو رہے، کیا آپ جاگ رہے تھے؟ جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول، مجھے کچھ دنوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ کو ہجرت کا حکم ملے گا، اور یہ بھی دل مانتا تھا کہ آپ ہجرت کے لیے روانہ ہوں گے، تو اس کو اپنی غلامی میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ اگر یہ حکم رات کو ملا اور آپ تشریف لائے تو آپ کو جگانے کی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ چنانچہ جس دن سے خیال آیا اس دن سے ابوبکر نے رات کو سونا چھوڑ دیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر کے دروازے پر آ کر کھڑا ہونا پڑے۔ دیکھو یہ عشق، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی عشق کی مثالیں بتا رہے ہیں۔ ایک تو اپنا مال خرچ کرنے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، دوسرا آپ کی 3 چیزیں پسند ہیں، اور تیسری مثال کیا ہے کہ وہ جاگ رہے کہ حضور کو ہجرت کا حکم ہونے والا ہے تو مجھے ساتھ میں لے کے جائیں گے۔ اور چوتھی مثال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خواب دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بارش ہو رہی ہے، جہاں آپ کے قدم مبارک ہے وہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سر ہے، اور بارش کا پانی آپ پر سے ہوتا ہوا صدیق اکبر پر پڑ رہا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے آپ کو بھی قریب کھڑے ہوئے دیکھا کہ ابوبکر سے پانی کی چھینٹیں اڑ کر میرے اوپر پڑ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی، میں نے ایسا خواب دیکھا، فرمایا علوم نبوت ہے جو وارد ہو رہے ہیں میری اتباع کامل کی وجہ سے، ابوبکر سب سے زیادہ حصہ لے رہے ہیں، اور ابوبکر سے مناسبت کی وجہ سے تمہیں بھی حصہ مل رہا ہے۔ جی، تو یہ تھا عشق نبوی۔ یہ وہ علوم نبوت ہے جو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں آج بھی جاری اور ساری ہے۔ نقش بندی سلسلے میں، چاروں سلسلے میں ہیں، ہمارے سلسلے کے اندر کرامات زیادہ نظر نہیں آئے گی۔ لوگ کرامات کو ڈھونڈتے ہیں، اس نقش بندی سلسلے میں کرامات زیادہ نظر نہیں آئے گی۔ ہمارے سلسلے میں آپ کو بھوکے رہنے کے مجاہدے زیادہ نظر نہیں آئیں گے۔ اس سلسلے میں بھوکے رہنے کے زیادہ مجاہدہ زیادہ نظر نہیں آئیں گے، چلہ کشی زیادہ نظر نہیں آئے گی کہ 40 دن آپ ایسا مجاہدہ کرو۔ دوسرے سلاسل کے حضرات سب کاملین ہیں، ہمیں ان سے محبت اور عقیدت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ریاضت کے ذریعے سلوک طے کرواتے ہیں، جبکہ ہمارے مشائخ نقش بندیہ اتباع سنت کے ذریعے سلوک طے کرواتے ہیں۔ وہ بھی اتباع سنت ہوتے لیکن مجاہدہ کراتے ساتھ میں۔ یہ صدیق بکر رضی اللہ عنہ کا فیضان ہے جو اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں جاری فرما دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقام عشق اور مقام علم کی وجہ سے نصیب ہوا ہے۔ عشق اور علم کی وجہ سے مقام نصیب ہوا ہے۔ آج ہمیں بھی یہ دونوں نعمتیں اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے۔ یعنی اگر شیخ سے فیض حاصل کرنا ہے تو یاد رکھنا اس کے لیے عشق یعنی محبت ٹوٹ کے شیخ سے ہوگی تو اس کو فیض ملے گا۔ دیکھو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کتنا عشق تھا، تو حضور کا فیض ان کو ملا ہے اور علم بھی ملا۔ تو یہ ہے کہ کسی سے فیض لینا ہو تو جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا وہ زیادہ اس سے فیض ملے گا۔ خود کے ذکر و اذکار سے اتنا نہیں ملے گا جتنا محبت سے ملے گا، عشق سے ملے گا۔ ورنہ ایک انسان عشق میں تو کمی ہے اور ذکر و اذکار خوب کر رہا ہے، مجاہدے خوب کر رہا ہے،
اس سلسلے میں اتنا مجاہدوں سے نہیں ملے گا جتنا محبتوں سے ملے گا. جی میرے دوستو، تو مانگنی چاہیے، یہ اسے ملتی ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے. میرے دوستو، بے طلب انسان کو تو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کچھ نہ ملا. آدمی کو بے طلب نبی میں بھی کچھ نہ ملا. اب تو نبوت کو 1400 سال گزر گئے. ایک آدمی کو بے طلب بن کر بھلا آج کیا مل سکتا ہے؟ بے طلبوں کو کچھ نہیں ملتا. طلب پکی سچی ہونی چاہیے. آج لوگ بیت تو ہو جاتے ہیں مگر رابطہ شیخ نصیب نہیں ہوتا. رابطہ شیخ پھر عشق شیخ دونوں الگ. رابطہ شیخ کیا ہے؟ پوچھتے ہیں رابطہ شیخ کیا ہے؟ کوئی نعمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ پیر اور مرید کے دل میں پیدا فرما دیتے ہیں، رابطہ شیخ. ایسی محبت ہوتی ہے کہ انسان اس کی حرارت کو بے اختیار محسوس کرتا ہے. ایسی محبت ہوتی ہے کہ انسان اس کی حرارت کو بے اختیار محسوس کرتا ہے، اس کے اپنے بس میں نہیں ہوتا. وہ محبت بے اختیار ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نتھی کر دیا کرتی ہے، جوائن کر دیا کرتی ہے. جی تو یہ ہے کہ طلب سچی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ دل میں محبت ڈال دیتے، پھر محبت ان کو ایک کر دیا کرتی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق سب سے زیادہ تھا. ان کے قلب و نظر کا محور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ بن چکی تھی. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبے رہتے تھے، عشق میں ڈوبے رہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ فیضان نبوت میں سے ان کو سب سے زیادہ حصہ ملا. کیوں؟ کہ وہ عشق میں ڈوبے رہتے تھے. آج کون ہے ایسا مرید جو اپنے شیخ کے عشق میں ڈوبا ہوا؟ الا ماشاء اللہ، ورنہ کچھ نہ کچھ دلوں میں وساوس تو آتے ہی رہتے ہیں. حضرت ابوبکر بالکل پکے تھے. کوئی اگر آ کر وسوسہ ڈالتا تو حضرت ابوبکر بھی فرماتے میرے نبی نے اگر کہا ہے اور ایسا کیا ہے تو سچا ہے. دیکھا، یعنی کوئی ان کو بہکا بھی نہیں سکتا. جیسے معراج کا واقعہ لوگوں نے آ کر بتایا کہ دیکھو تمہارا جو دوست ہے کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، رات میں گیا اور ایسا اتنا سارا گھوم کر واپس آئے، ہو سکتا ہے کبھی؟ ارے میرے نبی نے کہا ہے تو ٹھیک ہے. تو یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ ایسا عشق والا کہ باطل کچھ بھی آ کر میرے شیخ اور میرے استاد کے بارے میں کو کہے تو میں باطل کو جھٹلا سکتا ہوں، لیکن میں شیخ کی تائید کر سکتا ہوں، میرے استاد کی تائید کر سکتا ہوں. یہ عشق ہونا چاہیے. آج تو 10 10 سال بھی ساتھ میں رہ کر اگر باطل کو آ کر تھوڑا سا بھی شوشہ ڈال دے تو ان کے دلوں میں بدگمانے جاتے، اوہو اچھا ایسا ہے، گئے کام سے. حالانکہ 10 10 سال سے فیض مل رہا تھا، کسی نے ذرا سا ڈال دیا تو یہ ہے، اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا کہ ہمارے اندر وہ عشق نہیں ہے. یہی رابطہ شیخ ہوتا ہے. جو مرید اپنے شیخ سے اس طرح کا تعلق رکھتا ہے تو شیخ پر آنے والے فیوزات سے وہ بھی نوازا جاتا ہے. ایسی طلب ہو تو پھر اللہ رب العزت عطا بھی فرما دیتے ہیں. اور وہ بھی عطا ایسا نہیں کہ ایک دن میں مل جاتا ہے. آج بہت سارے لوگ تو کہ مہینہ ہو گیا، 2 مہینہ ہو گیا، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے. یہ ایسی چیز تھوڑی ہے جو تمہیں مہینے 2 مہینے مل جائے. یہ بہت بھاری چیز ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے وہ تھوڑی 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 برسوں میں ملتی ہے. دیکھو قرآن کتنے سال میں اترا؟ 23 سال میں اترا نا. کیوں؟ کہ وہ تھوڑا تھوڑا جتنی طاقت آتی گئی اتنا اتارتے گئے. ایک دم سے نہیں اتارا، ایک دم سے اتارنے کی ان کے پاس طاقت بھی نہیں ہے. اتاری جائے تو برداشت نہیں کر سکتے. ایسے ہی ایک مرید ہوتا ہے تو کہتا مجھے فائدہ نہیں، اور فائدہ ہو رہا ہے، ضرور ہو رہا ہے، لیکن ابھی تھوڑا تھوڑا چلنا پڑے. 23 سال لگتے ہیں، 23 سال میں قرآن اترا ہے. کیوں قرآن 23 سال میں ایک دم سے اتار دیتے؟ ایک دم سے اتار دیتے تو ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ عمل کر سکے. جی، اور آج ہم چاہتے ہیں کہ مہینے کے اندر تو پورا دیندار بن جائے. بھئی تمہارے پاس کہاں طاقت ہے تم مہینے میں اتنا بن سکو؟ تھوڑا تھوڑا چل رہے ہو. لگیں گے برسوں،
لیکن فائدہ ضرور ہوگا اگر لگے ہوئے ہے تو یہ وجہ ہوتی ہے. اس لیے جلدی نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں جلدی سے فائدہ ہو جائے. ہو سکتا ہے جلدی سے فائدہ ہو جائے تو جلدی سے بدگمان بھی ہو جاؤں گے. نقصان بھی ہوگا. جلدی کا فائدہ ہمیشہ ٹکتا نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ جو چلتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے. اس لیے یاد رکھیں، جو لوگ بھی اپنے شیخ سے لگے ہوئے ہیں وہ لگے رہے. فائدہ نظر آئے یا فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے اس کی طرف دھیان ہی نہ دے. کیوں کہ ایک انسان ایک کسی اللہ والے سے لگا ہوا ہے، ضرور اس میں فائدہ ہے چاہے مجھے نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت پر عمل ہو رہا ہے کہ تم سچوں کی صحبت میں رہو اور ان سے پوچھ کر چلو. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. چاہے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یہ تعلق بھی کیا کم فائدہ ہے؟ پھر اس سے کٹ جاؤ، دیکھو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. کٹوں گے تو نقصان نظر آئے گا، پھر فائدے کا احساس ہوگا. لیکن جڑے ہوئے ہیں تو فائدے کا احساس نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اپوزٹ کچھ ہے نہیں، اس لیے نظر نہیں آتا ہے. کیونکہ چیزیں اس کی زید سے پہچانی جاتی ہے. حضرت عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے کی سچی طلب دیکھو. حضرت عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے جیسی طلب ہونی چاہیے. خواجہ عبد القدوس گنگوہی کے کئی خلفاء تھے. عبد القدوس گنگوہی کے کئی خلفاء تھے. ان کا ایک پوتا جوان ہوا تو اس وقت دادی اماں حیات تھی. انہوں نے کہا بیٹا ایک نعمت تیرے دادا کے پاس تھی، اگر تو چاہتا ہے کہ وہ نعمت تجھے ملے تو ان کی صحبت یافتہ خلفاء کی خدمت میں جا، طلب صادق لے کر جا، تجھے وہ نعمت ملے گی. وہ نوجوان تیار ہو گیا. تو دادا کے زمانے میں تو نہیں لے سکا، لیکن دادا کے جانے کے بعد دادی اماں نے اس کو احساس دلایا کہ اگر تجھے چاہیے وہ امانت اور وہ چیزیں، وہ نعمت، تو تجھے ان کے خلفاء کے پاس مل سکتی ہے. چنانچہ دادی اماں نے اسے ایک خلیفہ کی خدمت میں روانہ کر دیا. جب خلیفہ صاحب کو پتا چلا کہ میرے شیخ کے پوتے آ رہے ہیں، دیکھو کتنا ادب تھا. شیخ کا تو ہوتا شیخ کے پوتے کا بھی. میرے شیخ کے پوتے آ رہے ہیں، شیخ کا لڑکا بھی نہیں، لڑکے کا لڑکا. تو جماعت لے کر شہر سے باہر استقبال کے لیے آئے. بڑی دھوم دھام کے ساتھ استقبال کیا. 3 دن مہمان نوازی فرمائی. سمجھے، 3 دن تک کچھ نہیں پوچھا، بس بٹھایا. اور کون سی؟ اپنے گدے پر بٹھایا، اور خود شیخ سامنے بیٹھتے تھے. کیوں کہ بھائی میرے شیخ کا پوتا ہے. 3 دن تک مہمان نوازی کی. اس کے بعد پوچھا کہ جی بھائی آپ کیسے تشریف لائے، کیا نیت تھی؟ عرض کیا آپ کے پاس ایک نعمت ہے دادا ابا کی، اس کے حصول کے لیے حاضر ہوا. فرمایا پھر تو تقاضے کچھ اور ہے. فرمایا اب اگر وہ نعمت چاہیے تو اس کے لیے پھر کچھ اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. کیونکہ استقبال مہمان نوازی 3 دن ہوتی ہے نا، وہ ہو گئی، وہ سنت تھی. اب اس کے بعد جس مقصد کے لیے آئے ہو تو پھر اب اس کا علاج شروع ہو جائے گا. کیونکہ علاج کرانے کے لیے آئے تھے، روحانی صحت حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، اور وہی ڈاکٹر تھے جو ان کے دادا سے انہوں نے سیکھا تھا. تو فرمایا پیر بن کر تو وہ نعمت نہیں ملے گی. اگر وہ نعمت چاہیے تو تم ایسے شہزادے اور ایسے پیر بن کر تو وہ نعمت نہیں ملے گی، وہ تو مرید بن کر ملے گی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ دے دیجئے. چنانچہ وہ گدیا بھی گئی، وہ بستر بھی گیا. پھر وہ پہلے تو گدے پر سلاتے تھے، ہے نا. تو فرمایا اب وہ ساری نعمت ان سے چھین لی گئی. تو فرمایا چٹائی پر رہنا پڑے گا اور یہ کام کرنے پڑیں گے اگر آپ علاج کرانا ہے. جی خواجہ نظام الدین بلخی بلخ گئے تھے نا. تو فرمایا چٹائی پر رہنا پڑے گا اور یہ کام کرنے پڑیں گے. عرض کیا بہت اچھا. حضرت نے ان کے ذمے کئی قسم کے کام لگا دیے. ان کو ریاضت اور مجاہدے کی لائن پر لگا دیا. وہ نوجوان لگا رہا کیونکہ سچی طلب تھی. کہا مجھے اپنا علاج کرانا ہے. ایک ایسا وقت آیا کہ جب شیخ نے دیکھا کہ کچھ بہتر ہو رہا ہے. اب دیکھا کہ اس کو شفا کیا ملی، اندر کا
اندر کی بیماری کتنی گئی ہے، تو سوچا کہ چلو ذرا آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں کہ طلب کتنی پکی ہے۔ کچھ لوگ شکار کے لیے جانے لگے، تو شیخ نے خود بھی پروگرام بنا دیا کہ ہم بھی شکار کے لیے جائیں گے۔ اس دور میں شکار کو کتوں کے ذریعے سے پکڑا جاتا تھا، یعنی سکھائے ہوئے کتے کو شکاری شریعت نے حلال کر دیا ہے۔ حضرت نے پلے ہوئے بڑے بڑے کتے ساتھ لے لیے اور نوجوان سے فرمایا کہ آپ نے ان کتوں کو پکڑنا اور سنبھالنا ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا، یہ بیچارہ مجاہدے کی وجہ سے سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، کئی سال تک مجاہدہ کیا جی۔ اس کے بعد اب اس کا امتحان لے رہے کہ کتنی سچی طلب، جبکہ آزمائش کے لیے کتے پکڑنے کی ڈیوٹی لگا دی کہ کتے پکڑ کر رکھنا۔ بسا اوقات شیخ آزماتے ہیں، تکلیف دے کر بھی آزماتے ہیں، ہاں شیخ آزماتے ہیں، تو اس وقت انسان کے دل میں بڑی گڑبڑ ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے یہ آزمائش ہوتی ہے، وہ پہچانتے ہیں کہ کتنا سچا طالب ہے یا کتنا اندر سے بنا ہے، تو تکلیف دے کر بھی آزماتے ہیں۔ شیخ کو پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن مرید کو پتہ نہیں چلتا، وہ تو جیسا بتایا کر لیا، اگر کر لیا ہے تو شیخ کو پتہ چلا کہ کتنا بنا ہے اور کتنی طلب ہے، اس کو مرید کو کچھ پتہ نہیں۔ چنانچہ نوجوان نے رسی کو اپنے کمر سے باندھ لیا اور اپنے ہاتھوں سے اسے مضبوطی سے پکڑ بھی لیا۔ جب شکار سامنے آیا اور کتوں نے شکار کو دیکھا تو بھاگے۔ اب کتے بھاگے ہیں، انہوں نے اپنے کمر سے رسی کو باندھ دیا۔ چونکہ پلے ہوئے کتے تھے اور یہ اکیلے اور کمزور تھے، اس لیے رسی کو اپنی ہمت سے پکڑا تو صحیح، مگر ساتھ کھینچتے بھی چلے گئے، کیونکہ انہوں نے شیخ نے کہا تھا رسی چھوٹنے نہ پائے، تو شیخ کی بات کا کتنا دھیان رکھا کہ میں چاہے زخمی ہو جاؤں لیکن یہ رسی چھوٹنے نہ پائے، اس لیے انہوں نے کمر سے باندھ لیا تھا۔ تو اب وہ کتے تو بھاگتے رہے، ہاتھ سے رسی چھوٹی، اب کمر سے جب گھسیٹتے جا رہے ہیں، کتے تیز بھاگے اور کھینچتے اور ایک گر گئے۔ اب ساتھ گھسیٹتے چلے جا رہے، جسم زخموں سے چور چور ہو رہا ہے، مگر رسی کو نہ چھوڑا۔ دیکھو یہ ہے اطاعت، کیوں کہ شیخ نے وہ رسی پکڑائی تھی۔ اب جان تو جا سکتی ہے مگر ہاتھوں سے چھوٹ نہیں سکتی رسی۔ اللہ اکبر، کیا سچی طلب ہوگی۔ جان تو جا سکتی ہے لیکن جو شیخ نے کہا ہے ہاتھوں سے رسی نہیں چھوڑنا، وہ چھوٹ نہیں سکتی۔ یہ ہے سچی طلب۔ جب ان کو جسم پر زخم لگے تو شیخ بھی ساتھ تھے۔ شیخ کو اس وقت کشف میں حضرت خواجہ عبد القدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، اور خواجہ صاحب نے فرمایا کہ خلیفہ صاحب، ہم نے تو آپ سے اتنی محنتیں نہیں کروائی تھی۔ چنانچہ اسی وقت شیخ نے اس نوجوان کو سینے سے لگایا اور نعمت ان کے سینے میں القا کر دی، ڈال دی۔ دیکھو کوئی ذکر و اذکار کروائے ہے؟ بتاؤ، ان کو کوئی بڑے بڑے ذکر نہیں دیے ہیں کہ اتنی مرتبہ اتنی ہزار مرتبہ یہ کرو، ایک مجاہدہ کروا کر اس کا امتحان لے لیا اور سیدھا ان کو وہ نسبت القا کر دی اور وہ اپنے وقت کے شیخ بن گئے۔ کہ یہ جو نعمت ہے نا، عشق کی نعمت، یہ سینہ بسینہ چلتی ہے، انہوں نے اپنے سینے سے ان کے سینے میں ڈال دی۔ ہاں، دوسرا ایک مثال ہے کہ کیسے ایک سینے سے دوسرے سینے میں کیسے چلتی ہے۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سائی فتح علی کا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ سائی فتح کہ حضرت خواجہ سراج الدین کی خانقاہ میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا فتو جی، فتو کہتے تھے۔ حضرت خواجہ سراج الدین کی خانقاہ میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا فتو، ان پڑھ جاہل تھا بیچارہ، فتو نام بھی کیسا، تو اور ان پڑھ جاہل تھا، قرآن پاک بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، ایسا آدمی تھا۔ مگر حضرت کے ساتھ جب بیعت کی تو گویا بک گیا، جب بیعت کی تو ایسا ہو گیا ان کا غلام بن گیا، اپنے آپ کو شیخ کے سپرد کر دیا۔ یہ سب سے مشکل کام ہے، اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔
تو یہ بیچارے جاہل قسم کے آدمی تھے لیکن سچی طلب تھی، تو انہوں نے اپنے شیخ کے سپرد کرے، حضرت کی خدمت میں رہنے لگ گیا۔ حضرت کو وہاں پر کئی ایکڑ زمین ملی ہوئی تھی، پہاڑی پانی پوری زمین پر پھیل جاتا تھا، پہاڑی پانی پوری زمین پر پھیل جاتا تھا، جس سے وہ زمین قابل کاشت نہیں بن سکتی، اس میں کھیتی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ پانی آتا سب بہہ جاتا تھا۔ تو فتو کہنے لگا، کیونکہ وہ تو ان کا خادم بن گیا، حضرت اگر پہاڑ کو فلاں جگہ سے کاٹ دیا جائے تو یہ پانی رخ بدل لے گا، یہ پہاڑ کو اگر فلاں جگہ سے کاٹ دیا جائے تو اس کا جو پانی آتا ہے وہ رخ بدل دے گا اور ہم کھیتی کر سکیں گے اور آپ کی زمین کارآمد بن جائے گی۔ حضرت نے فرمایا ہے تو مشکل کام، کہنے لگا حضرت بس آپ اجازت دے دیجیے، اب پہاڑ کو کاٹنا ہاتھ کے ذریعے سے کوئی آسان کام ہے، لیکن سچا طالب تھا، کہا حضرت آپ خالی حکم دے دیجیے، اجازت دے دیجیے۔ حضرت نے جب فتو کی طلب سچی دیکھی تو اجازت دے دی، چنانچہ فتو نے کدال ہاتھ میں لیا اور وہاں جا کر چٹانوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ لوگ آ کر پوچھتے فتو کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا پہاڑ کاٹ کر اس دریا کا اور اس ندی کا رخ موڑنا چاہتا ہوں۔ لوگ ہنس کر چل دیتے اور کہتے کہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ بیوقوف مر گئے ہیں، دیکھو وہ سامنے موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیوقوف تو مر گئے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بولے دیکھو سامنے موجود ہے، بیوقوف ہے، پہاڑ کو توڑ رہا ہے اور پانی کا جو دریا آتا ہے وہ پہاڑ اس کے رخ کو بدلنا چاہتا ہے۔ فتو کسی کی بات پر کان نہ دھرتا، بس اپنے کام میں لگا رہتا۔ میرے دوستو، پہاڑوں کو توڑنا آسان نہیں ہوتا، دریاؤں کا رخ موڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جب عشق کا جذبہ ساتھ شامل ہوتا ہے تو پھر پہاڑ بھی موم بن جایا کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت راستہ نکال دیا کرتے ہیں۔ تیشے کی ہر ضرب ایسی ہوتی ہے جیسا کہ وہ دوست کے وصل کا جام پی رہا ہو۔ وہ تیشے مار رہا تھا، تیشا یعنی کدال کو جو مارتے ہیں، اور محبت کی لذتیں اٹھا رہا تھا۔ وہ پہاڑ کو توڑنے کے لیے جو مارتا اس کو تیشا کہتے، وہ مارتا اور محبت کی لذت اٹھاتا تھا۔ کیونکہ میرے شیخ نے حکم دیا ہے۔ ایک وقت آیا کہ پہاڑ کا حصہ کٹ گیا، دریا کا رخ بدلا اور حضرت کی زمین قابل کاشت بن گئی۔ حضرت مرشد عالم اس عاجز کو اس جگہ پر لے گئے، یعنی حضرت پیر ذوالفقار ہمارے جو شیخ ہے، ان کے شیخ حضرت مرشد عالم اس جگہ پر لے گئے کہ یہاں پر یہ میاں فتو نے یہ پہاڑ کو کاٹا تھا، اور اشارہ کر کے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جس جگہ کو فتو نے عشق کے تیشے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ فقی نے وہاں عشق کو بازی جیتتے دیکھا، عشق کو وہاں سرخ رو ہوتے دیکھا۔ فقی نے کہا فتو میں تیرے عشق کو سلام کرتا ہوں، میں تیری عظمتوں کو سلام کرتا ہوں، میرے تیرے دل کی اس کیفیت کو سلام کرتا ہوں جس میں سرمست ہو کر تو نے تاریخ میں انمٹ نکش چھوڑ دیے، نہ مٹنے والے۔ فتو کی سچی طلب کا فائدہ کیا ہوا؟ اس واقعے کے کچھ دن بعد حضرت نے مکانات بنوانے تھے، کیونکہ خانقاہ پر مہمانوں کی آمد رفت زیادہ تھی اور رہائش کا انتظام کم تھا، چنانچہ مستری کام پر لگا دیے گئے تھے۔ مستری تو دوپہر کے وقت آرام کرتے، مگر فتو جو تھا وہ سوچتا کہ مستری اٹھیں گے اور میں اس وقت گارا بناؤں گا تو اس سے وقت ضائع ہو جائے گا، اگر وہ اٹھیں گے اس کے بعد وہ بنائیں گے تو مستری تو بیٹھے رہیں گے انتظار میں، اور کام بھی میرے حضرت کا ہے۔ چنانچہ مستری سو جاتے تو اس وقت فتو کیا کرتا؟ ان کے لیے مٹیریل تیار کرتا، یعنی گارا، مٹی، جو پھر اینٹوں کو لگانے کا ہوتا ہے۔ تو مستری تھوڑا سا آرام کرتے اور یہ فتو گارا بنوایا کرتا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جی ہاں، محبت اظہار تو نہیں چاہتی، محبت تو اخفا چاہتی ہے۔ وہ جن کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، وہ جن کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پر مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ فتو اسی طرح روزانہ گارا بناتا رہا۔ حضرت خواجہ صاحب ایک دن دوپہر کے وقت اٹھے،
حالانکہ کسی کو کہا بھی نہیں، جتایا بھی نہیں، چپ چاپ کام. جو سچے عاشق ہوتے ہیں نا، وہ اپنا کام دکھانا نہیں چاہتے ہیں، وہ تو چھپانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں. تو ان کے جو شیخ تھے حضرت خواجہ صاحب، ایک دن دوپہر کے وقت اٹھے اور وہ اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھا، دھوپ کی وجہ سے سب لوگ سوئے ہوئے ہیں اور اکیلا عاشق گارا بنا رہا ہے، پسینے میں شراب بور ہے، مگر عشق و محبت کے ساتھ وہ اپنی چلا رہا تھا. حضرت نے جب دیکھا تو آپ کو طلب صادق نظر آئی. چنانچہ ایک آدمی کو بھیجا کہ فتو کو بلا کر لاؤ. اس آدمی نے جب جا کر کہا تو فتو ڈر گیا کہ شاید مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے اور آج تو میری پٹائی ہوگی، ڈانٹیں گے. کہنے لگا اچھا میں ابھی ذرا بدن دھو لوں اور کپڑے پہن لوں، پھر حضرت کی خدمت میں. کیونکہ وہ تو گارے مٹی والے تھے، کپڑے بھی تو ایسے ہی تھے، اور ہاتھوں میں پیروں میں سب گارا تھا. اور حضرت نے اسی حال میں ان کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ ذرا میں ہاتھ اور بدن دھو کر کپڑے پہن کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں. حضرت کو تو پتا چلا تو فرمایا نہیں، اسے کہو کہ اسی حالت میں میرے پاس آئے، اسی حالت میں میرے پاس آئے. چنانچہ فتو اسی حالت میں آپ کے پاس آیا، آپ نے اسی وقت اسے سینے لگایا اور نسبت کو ان کے دل میں ڈال دیا. دیکھو گارے مٹی سے ہاتھ ہے، پیر ہے، حضرت پر پتہ نہیں کیا ایک تجلیات آئی اور اس کو بلا کر سیدھا نسبت کا نور دے دیا. بتاؤ کون سے ذکر و اذکار کے کوئی قصے ہیں اس میں کہ انہوں نے بہت زیادہ قرآن پڑھے ہو اور بہت زیادہ ضربیں لگائی ہو، لیکن سچی طلب تھی اور اپنے شیخ کے عاشق تھے اور اللہ تعالیٰ نے شیخ کے دل میں ڈال دیا. سچا طلب ہے، طالب ہے، اور اس کے دل میں وہ نسبت کا نور القا کر دیا. جب پتھر رونے بیٹھ گیا، کہنے لگا حضرت میں تو جاہل مطلق ہوں، قرآن بھی نہیں جانتا، مجھے بالکل کچھ نہیں آتا. دیکھو قرآن بھی نہیں جانتے تھے اور ان کو نسبت کا نور مل گیا. نسبت کے نور کے لیے قرآن کا جاننا بھی ضروری نہیں ہے، سچی طلب ضروری ہے، اس کے بعد اس کو سیکھنا پڑتا ہے. ایک عجیب چیز ہے. پھر جب وہ نسبت کا نور مل جاتا ہے تو پھر انسان قرآن بھی سیکھتا ہے، سب کچھ. پھر اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں سب القا کرتے جا رہے ہیں. نہیں آتا، قرآن بھی پڑھا ہوا نہیں ہو سکتا ہے کچھ سورہ جانتے ہوں گے جو نماز پڑھ رہے ہوں گے، بس باقی قرآن نہیں جانتے تھے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تو تجھے خلافت دے دی اور قرآن پڑھنا نہیں جانتے، مگر میں تو اس کا مستحق نہیں ہوں. حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا نعمت دینا اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. نعمت دینا اللہ کا کام ہے، اس نے دل میں ڈالا ہے، اس لیے ہم اب اسے روک نہیں سکتے. ہم نے وہ نعمت تجھے دی، یہ اللہ نے دی ہے، ہمارے دل میں اللہ نے ڈالا تھا. ہم نے دیکھا کہ برتن صاف ہے، لہذا ہم نے نعمت برتن میں ڈال دی. اب اللہ تعالیٰ خود مہربانی فرمائے گا. میرا کام میں دیتا تو میں تم کہتا کہ تم مستحق ہو کہ نہیں ہو، لیکن میں کہاں دے رہا ہوں. دیکھو یہ نعمت اللہ دلوں میں ڈالتے ہیں، پھر وہ شیخ ان کو وہی دے دیتے ہیں. تو خیر فتو کو نسبت ملی تو نسبت نے اپنے پھل نکالنے شروع کر دیا. اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. کچھ اور وقت گزرا تو سائی فتح علی بن گیا. یہی فتو کیا ہوا، سائی فتح علی بن گیا، یعنی ان کا اب عزت بڑھنے لگی. حتیٰ کہ وہ اتنے بڑے اللہ والے، دیکھو ان کا ابتدا کیا تھی، اتنے بڑے اور کچھ نہیں پڑھے ہوئے ہیں، نہ کوئی علم پڑھے ہوئے ہیں، اتنے بڑے اللہ والے بن گئے کہ بڑے بڑے علماء ان سے بیعت ہونے لگ گئے. کیا ہوا ہوگا بتاؤ، بڑے بڑے علماء ان سے بیعت ہونے لگے. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حج کیا، اسی دوران میں سائی فتح علی بھی مکہ مکرمہ میں تھے. ایک جگہ علماء کا مجمع تھا. میں نے دیکھا کہ علماء تو زمین پر چٹائیاں بچھا کر سوئے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے درمیان میں سائی فتح علی کے لیے چارپائی بچھائی گئی ہے. سبحان اللہ، کیا علوم آیا ہوگا بتاؤ. اس کو کہتے ہیں یہ باطنی علوم. تو ظاہری علوم تو پھر سیکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے.
باطن کا جب علم مل گیا تو ظاہر کا علم تو چند گھنٹوں میں اور چند مہینوں میں سیکھ سکتے ہو. اصل تو باطنی جو علم ہے اس کے لیے برسوں چاہیے. وہ جب مل گیا تو آدمی جاہل ہی کیوں نہ ہو، وہ باہر دوسرا علم تو ویسے بھی سیکھ سکتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا ان کے درمیان سائی فتح علی کے لیے چارپائی بچھائی گئی. یہ نعمت ایسی چیز ہے کہ فتو کو سائی فتح علی بنا دیا کرتی ہے. یہ دوسرا قصہ تھا کہ نسبت کو کیسے القا کرتے ہیں. ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو القا کر دی. جو کچھ اس لیے کہنے لگے جو کچھ میرے اندر تھا میں نے حضرت ابوبکر کو دے دیا. تو دیکھو یہ جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے یہ فتو جو سائی فتح ہو گئے اور بڑے بڑے علماء نے ان سے علم حاصل کیا. انشاءاللہ دوسرا بھی تیسرا بھی قصہ آ رہا ہے کہ جو اسے عشق کا قصہ. تو یاد رکھو اللہ تک پہنچنا ہو تو ڈائریکٹ تو اللہ تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ رکھا ہے کہ جس کو اللہ والے کہتے ہیں. فرمایا ان سے تعلق جوڑ کر اور وہ سیڑھی ہے ان کے پاس جاؤں گے تو میرے تک پہنچ سکوں گے. جیسے ایک بلڈنگ میں چڑھنا ہو تو اس کے ساتھ ایک سیڑھی لگی ہوئی، ہر بلڈنگ کے ساتھ ایک سیڑھی ضرور ہوگی. اب وہ آدمی سیڑھی پر نہ جائے اور سیڑھی پر ایک ایک قدم نہ رکھے تو منزل تک نہیں جا سکتا اوپر کی. تو ایسے ہی یوں سمجھو جتنے اللہ والے ہیں یہ اللہ تک پہنچنے کی سیڑھی ہے. تم ان تک جاؤں گے نہیں تو اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ سیڑھی ہے اور وہ سیڑھی پر جب تم چلنا شروع کرو گے ایک ایک قدم تو تم اللہ تک پہنچ جاؤں گے. تم چاہو کہ میں اللہ تک پہنچوں اور سیڑھی نہ لوں تو نہیں ہو سکتا. سیڑھی نہیں لینا ہی پڑے گا، سیڑھی ہو یا لفٹ ہو جو بھی ہو کوئی نہ کوئی واسطہ تو پکڑنا. اس لیے فرمایا کہ تمہیں مجھے تک آنا ہے تو میرے تک آنے کا بہت آسان راستہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں یعنی جو نبی کی سنتوں پر دین پر چل رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ ٹھہر جاؤ، چپک جاؤ، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ تو انشاءاللہ مجھ تک پہنچ جاؤں گی. کیا ان سے محبت کا کیا مطلب؟ وہ جیسا بتا ویسے تم کام کرنا شروع کر دو تو انشاءاللہ پہنچ جاؤ.